السلام علیکم، میں مظاہر بیگ ہوں۔ آج کی اس ویلاگ میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو آڈیوز اور ویڈیوز لیک ہو رہی ہیں پچھلے 5-6 مہینے سے کنٹینیوسلی ایک یا ہر دوسرے ہفتے میں ایک آڈیو آ رہی ہوتی ہیں۔ تو کیا آپ لوگوں نے کبھی سوچا ہے جو آڈیوز آ رہی ہیں ان کا لیگل سٹیٹس کیا ہے؟ آج کے ویلاگ میں اس چیز کے حوالے سے ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ جب بھی کوئی آڈیو یا ویڈیو آپ کے سامنے آتی ہے تو ہمارے بہت سے دوست ان کی سچائی کو جانے بغیر شیئر کرتے ہیں، ان پہ کمنٹس کرتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ اب سچائی جان کے اپنی ایلیجن کو ڈسٹرائے نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے لیے ون آف دی مائی فیوریٹ فلاسفر فریڈرک نیچے صاحب نے کہا تھا کہ سم ٹائم پیپل ڈونٹ وانٹ ٹو ہیئر دی ٹروتھ بیکاز دے ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسٹرائے دیئر ریلیجنس۔ تو ہم اپنے ریلیجنس کو ختم کرنا نہیں چاہ رہے ہوتے، اس لیے سچائی کی طرف بھی نہیں جاتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو اس ولاگ میں بتاؤں گا جو آڈیوز ہر ہفتے آپ اپنے موبائل اسکرین پہ سن رہے ہوتے ہیں ان کی کوئی لیگل سٹیٹس کیا ہے، کیا کوئی قانونی حیثیت بھی ہے یا ان کی نہیں۔ تو سب سے پہلے آپ آ جائیں تو آرٹیکل 14 آف جو کنسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے وہ آپ کے رائٹ آف پرائیویسی کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اور وہ سبجیکٹ ٹو دی لا لکھا ہوا ہے اس میں۔ جو سبجیکٹ ٹو دی لا سے مطلب یہ ہوتا ہے کچھ ایسے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں جس میں کچھ آپ کی ایجنسیز آپ کی سرویلنس کر سکتی ہیں۔ تو پھر اگر وہ سرویلنس کرنا چاہتی ہیں تو بھی اس کا بھی ایک ڈیو پروسیس باقاعدہ بیان کیا گیا ہے۔ اگر آپ فیئر ٹرائل ایکٹ 2013 کو پڑھیں گے، اس کے چیپٹر 1, 2, 3 میں ایک ڈیو پروسیس سکیٹر فارم میں بتایا ہوا، تو میں آپ کو پریسائز فارم میں پورا وہ چیپٹر بتاؤں گا، جس میں اگر کوئی بھی ایجنسی آپ کی سرویلنس کرنا چاہ رہی ہیں تو سب سے پہلے تو ان کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہوگا، اور جو جس ڈپارٹمنٹ کا جو آفیسر ہے جو نوٹیفیکیشن جاری کر رہا ہے وہ کم سے کم 20 گریڈ کا آفیسر ہو۔ 20 گریڈ سے کم کا آفیسر یہ کام کر بھی نہیں سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک 20 گریڈ کا آفیسر ایک نوٹیفیکیشن جاری کرے گا، وہ نوٹیفیکیشن جاری کرنے کے بعد پھر ایک رپورٹ بنائے گا کہ وہ اس بندے کی سرویلنس کیوں کرنا چاہتے ہیں۔ رپورٹ بنانے کے بعد پھر تیسرا جو سٹیپ ہے وہ اپنے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کو وہ رپورٹ جمع کروائے گا۔ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ پھر وہ رپورٹ دیکھے گا، دیکھنے کے بعد آپ کے وزارت داخلہ کو وہ رپورٹ فارورڈ کرے گا۔ وزارت داخلہ وہ رپورٹ پڑھنے کے بعد پھر یا اس رپورٹ کو اپروو کر دے گا یا پھر ریجیکٹ کر دے گا۔ جب وہ رپورٹ کو اپروو کرتا ہے تو پھر وہ آپ کے جو ریلیونٹ ہائی کورٹ ہے اس کے ڈیزگنیٹڈ جج صاحب کو وہ رپورٹ بھیجی جائے گی۔ جب وہ رپورٹ جج صاحب کے ڈیزگنیٹڈ جج صاحب کے پاس پہنچے گی ہائی کورٹ کے، تو وہ پھر دیکھے گا اس کے پیچھے کوئی میلیفائڈ انٹینشن ہے یا نہیں۔ جب وہ جج صاحب کو یہ لگے کہ اس کے پیچھے کوئی میلیفائڈ انٹینشن نہیں ہے تو پھر وہ 60 دن کا وارنٹ اس حوالے سے جاری کر سکتا ہے، پھر تب جا کے آپ کسی شخص کی سرویلنس کر سکتے ہیں۔ تو ایسے ہی کسی بھی شخص کی آپ سرویلنس کر بھی نہیں سکتے ہیں۔ جب یہ پورا ڈیو پروسیس فالو ہوگا پھر آپ کے سرویلنس کر لیں گے، پھر سرویلنس کے بعد پھر وہ چیزیں آپ پبلک بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی ایکٹ کے اگر سیکشن 13 کو آپ اچھی طرح پڑھیں گے تو پھر وہ چیزیں آپ پبلک کر بھی نہیں سکتے۔ تو یہاں پہ ہمارے یہاں پہ کیونکہ ہر دوسرے ہفتے تیسرے ہفتے ایک آڈیو آ رہی ہوتی ہیں، تو پھر اس آڈیو کی بنیاد پہ ہم ایک پورا نریٹو کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو کیا ہے جو آڈیوز آتی ہیں ان کا کوئی قانونی طور پہ میں نے آپ کو بتایا لیگلی ان آڈیوز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ جو آڈیوز آپ کے سامنے آ رہے ہیں تو ہمارے یہاں تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے وہ آڈیو کس نے ریکارڈ کی ہے، اس کو لیک کون کر رہا ہے۔ میں نے تو پورا آپ کو ایک پروسیس بتایا تھا جس کے تحت آپ کسی شخص کی سرویلنس کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ تو پتہ ہی نہیں کس کے جو آڈیو آ رہی ہے وہ کون ریلیز کر رہا ہے۔ جب پتہ ہی نہیں ہے کون ریلیز کر رہا ہے تو یہ آرٹیکل 14 کی آپ کی خلاف ورزی ہوتی ہے، کنسٹیٹیوشن آف پاکستان کی آپ کی پرائیویسی کو کوئی ڈسٹرب کر رہا ہوتا ہے۔ تو پرائیویسی کو ڈسٹرب بھی ہمارے کچھ مخصوص ڈپارٹمنٹ کر سکتے ہیں، اس کا ڈیو پروسیس تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا بھی ہے۔ تو آج جب بھی کوئی آڈیو آ رہی ہوتی ہے تو خدا رہا آپ کسی بھی پروپیگنڈے کا حصہ نہ بنیں، آپ ان چیزوں کو اچھی طرح جانیں، کیونکہ جس چیز کی لا میں قانون میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس کی پھر ہمارے نزدیک یا آپ کے نزدیک بھی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہونی چاہیے۔ سیکنڈلی یہ تو میں جو آپ کو پوائنٹ بتایا وہ تو لیگل پوائنٹ بتایا، اس کی پھر آپ اخلاقی حیثیت دیکھیں گے تو اس کی بھی کوئی اخلاقی حیثیت نہیں ہوتی۔ آپ مذہبی اعتبار سے بھی جائیں، آپ قانونی اعتبار سے آئیں، ان چیزوں کی کوئی
حیثیت نہیں ہوتی. آج کل تو جو ویڈیوز آ رہی ہیں وہ پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا ہے کہ کیا یہ ویڈیوز جینوین بھی ہیں یا نہیں, کیونکہ آج کل فیک ویڈیوز بنانا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو میں نے آج آپ کو اس ولاگ میں ایک پروسیس بتایا کہ کیسے اگر کوئی ایجنسیز آپ کی سرویلنس کرنا چاہ رہی ہیں تو اس کا ایک ڈیو پروسیس ہے. اس پروسیس کے تحت پھر وہ آپ کے ویڈیوز کو ریکارڈ کر سکتی ہیں. اگر اس کے علاوہ کوئی آپ کی آئیڈیوز کو یا آپ کی ویڈیوز ریلیز کرتا ہے تو اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. تو آج کی ولاگ میں اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.